اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. اس کو یاد کرنے کے کئی رنگ، کئی انداز اور کئی طریقے. نام پکارا جائے یا اس کو اس کی صفات سے یاد کیا جائے، یہ دونوں برکت والے ہوتے. دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کو پکارو اپنے دل میں خشیت کے ساتھ اور عاجزی کرتے ہوئے. یہ حضرات صوفیہ جو لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے. اور جب وہ یہ نام کیا وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا خوب سلطان باہو علیہ الرحمہ نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلاں تے آئی ہو. تو بھی یہ کیفیت دل کو ملتی ہے کہ دل رب کے نام سے روشنی حاصل کرتا ہے. اور فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس کے ہو کر زندگی گزارو. لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے، اس کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے اور اس کی فکر میں وقت گزارے. ایک تو تبتل کا یہ مفہوم ہے، مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے زندگی کے اندر یہ کیفیت انسان کی آتی ہے، دن میں بھی آ جاتی ہے، ہفتے میں بھی بن سکتی ہے. تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. کبھی کبھی تنہا ہو کر صرف اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس طرح سے دنیا سے کٹ کر الگ ہو جانا کہ جنگلوں کی راہ اختیار کر لینی، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اور یہ خود شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے مسجد کے اندر رمضان المبارک میں اعتکاف کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 365 دن دنیا کے اندر منہمک ہے اور زندگی گزار رہا ہے. اور قرآن اس کو خود کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ مومن کا مزاج ہے، مومن کو یہ اسلوب دیا گیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے مالک میری دنیا بہتر کر دے. لیکن اس کو پھر وہاں سے سنت کی روشنی ملتی ہے اور 10 دن کے لیے آ کے وہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے. اور جب وہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اور صرف رب کا ہو کے وقت گزارتا ہے. زندگی کے کچھ حصوں میں انسان یہ کیفیت اختیار کرے تو اس کی روشنی اس کو ملتی. اور یہ حضرات صوفیہ کے ہاں جو مراقبہ کی کیفیت ہے وہ بھی یہی ہے. اور اگر کوئی شخص کہ نہیں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت دلیل ایک مفسر نے لکھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات مطلقاً ہی ناجائز قرار دی جائے تو پھر اب غور کریں، جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو حضور پورے شہر مکہ سے کٹ کے جا کے غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھے ہوئے تھے. رب کو یہ کیفیت اتنی پسند آئی کہ پہلا پیغام جو محبوب کو پہنچانا تھا وہ اس کیفیت میں دیا جب محبوب شہر سے کٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر. کہا اگر اس کی کوئی گنجائش نہ ہوتی تو پہلے کہا جاتا محبوب واپس شہر میں چلیے، ہم وہاں پہ اپنی وحی کا نزول کریں گے. تو کہا یہ وہ حالت تھی کہ جو رب کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کو پہلا پیغام جب دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ اس وقت دیا جب محبوب تبتل کی کیفیت میں تھے اور غار حرا کی خلوتوں میں جلوہ فراز تھے اور رب نے اپنا پیغام محبوب کی طرف بھیج دیا. تو تبتل اختیار کرنا چاہیے. بلکہ حضرات صوفیہ تو کہتے ساری زندگی تبتل میں ہی گزارنی چاہیے. پوچھا کہ حضرت ساری زندگی دنیا سے کٹ کر کیسے گزاری جائے گی؟ تو کہا نہیں اس طرح نہیں کٹنا. کٹنا اس طرح ہے کہ جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے. کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کشتی میں تو نہیں رہتا ہے. کہا اگر کوئی شخص دنیا میں رہے تو پھر وہ تبتل میں ہے، دنیا اگر اس کے اندر آئے تو پھر غرق ہوگا. تو اصل یہ تھا کہ اس کا دل بھی تبتل اختیار کرتا اور اس کے دل میں کسی غیر کا خیال بھی کبھی نہ آتا. اللہ اکبر. وہ اسی کو شاید صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہتھ کار ولے تے دل یار ولے. دل اس کی طرف متوجہ رہے، آرزوؤں کا، تمناؤں کا، خواہشات کا، محبتوں کا، پیار کا، الفت کا مرکز رب کی ذات ہے. تو رہتا دنیا میں ہے لیکن رہتا مالک کے ساتھ ہے، تو پھر وہ خیر کی راہوں کا مسافر ہے.